ارے بھائیوں، آپ لوگ کو تو ابھی پتہ چل گیا کہ وہ انجینئر علی مرزا جس کی گمشدگی کے اعلانات ہو رہے تھے، آج وہ گمشدہ، نامعلوم اور دو نمبری شخص دوبارہ سر اٹھانے لگا۔ انہوں نے چیلنج دیا کس کو؟ دیوبند کے فرزند مفتی طارق مسعود کو، کہ وہ جہلم نہیں آ سکتے۔ وہ جہلم بھی گئے، 48 گھنٹے بھی گزار دیے، وہاں ویڈیو بھی اپلوڈ کر دیے، چیلنج قبول بھی کیا اور رابطہ کرنے کے لیے کوشش بھی کرتے رہے، لیکن وہ فراڈیا اپنے کمرے کو تالا لگا کر، موبائل بند کر کے، رابطہ منقطع کر کے، کچھ عطا اور پتہ نہیں تھا۔ اور اب جب مفتی طارق مسعود دوبارہ کراچی آ گئے، 48 گھنٹے یہاں بھی گزار دیے، تو انجینئر علی مرزا اپنی چال بازیوں کے ساتھ، مکر اور فریب سے بھرے ہوئے الفاظ میں لوگوں کے سامنے اپنی صفائیاں پیش کر رہے ہیں۔ آج تک وہ بے خبر عوام، جن کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ انجینئر آیا واقعی سچ بولتا ہے یا لوگوں کو دھوکے میں ڈالے ہوئے، ان کے سامنے یہ حقیقت کھل گئی۔ اب یہ کچھ بھی کہے، سب کو پتہ ہے کہ 2 نمبر والا آدمی اور لوگوں کو تشویش میں مبتلا کرنے والا اور صحیح مذہب پر چلنے والے لوگوں کو صراط مستقیم سے ہٹا کر گمراہ کرنے کے لیے اہم کردار ادا کرنے والا شخص انجینئر علی مرزا ہے۔ آج لوگ اس کے دھوکے میں بھی نہیں آئیں گے اور یہ بھی خوش فہمی میں نہ رہے کہ میری چال بازیاں کام آئی۔ دیوبند وہ جماعت ہے جس نے تم تو چھوڑو، تمہارے بڑوں کو خاک میں ملا دیا، اور آج تک ان کو دیکھ کر لوگ عبرت حاصل کر رہے ہیں، لیکن تو نے بھی پنجہ آزمائی کی اور تجھے بھی اس کا بدلہ مل گیا۔ لوگ کہتے ہیں بلی تیلے سے باہر آ گئی، انجینئر علی مرزا بولنے لگ گیا۔ میں کہتا ہوں یہ بلی کی توہین ہے۔ آپ اس طرح کیوں نہیں کہتے کہ یہ تو وہ سانپ ہے، زہریلا سانپ ہے، جو تیرے کے اندر رہ کر بھی اور باہر ہر صورت میں ڈس مارتا ہے اور کسی کو بغیر تکلیف کے چھوڑتا نہیں۔ استہزاء اور انداز جو اس کا آپ نے دیکھا، اخلاق اور کردار جو سب کے سامنے ہے کہ اس میں تو نہ کوئی دین ہے، نہ کوئی علمی بات، سوائے اس کے کہ لوگوں کی بے عزتیاں کرتے رہے، اور اسلام کے سادہ لوگ مسلمان جو اسلام کی اتباع کرنے والے ہیں، ان کو پریشانی میں مبتلا کر کے ان بیچاروں کو دین سے دور کرنے والی شخصیت وہ انجینئر علی مرزا ہے۔ ان کی مثال وہ ہے کہ لومڑی سے کسی نے پوچھا کہ تو چیخ بھی مارتا ہے، چلاتا بھی ہے اور پات بھی مارتا ہے، تو اس نے جواب دیا کہ چلاتا تو اس لیے ہوں کہ کسی اور کو ڈرانا ہے، اور پات اس لیے مارتی ہوں یا مارتا ہوں کہ میں خود بھی ڈرتا ہوں نا، اس لیے تو پات مارتا ہوں۔ تو یہ بھی وہی آدمی ہے کہ جناب چیختا بھی ہے، ڈرتا بھی ہے، چیلنج دیتا ہے، تو پھر تو سامنا کر، پھر اپنا جگہ چھوڑ کے بھاگتا کیوں ہے؟ پھر اپنے مکان کو بڑے بڑے تالے کیوں لگاتا ہے اور اب دوبارہ آ کے نئی نئی باتیں کرتا ہے؟ شرم تم کو مگر آتی نہیں۔